دوران سبق طلبہ بعض اہم سوالات کرتے ہیں. ان سوالوں میں سے آج کچھ بچوں نے سوال کیے. پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الغاشیہ کی آخری آیات جب امام صاحب قاری صاحب پڑھتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو اس موقع پر مقتدی مساجد میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اونچی آواز میں یا آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اس کا اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے. ہاں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا مستقل دعا ثابت ہے، یعنی عام حالات میں چلتے پھرتے یا عام حالات میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا تو کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ الغاشیہ کے اختتام پر اس کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ اکثر شیوخ الحدیث حفظہم اللہ وعافاہم وحفظہم صحیح بخاری پڑھانے کے دوران فتح الباری سامنے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے بیٹو، فتح الباری صحیح بخاری کی عظیم ترین شروحات میں سے ہے. آپ ایسے سمجھیں، شیخ الاسلام حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے پہلے جو کچھ بھی صحیح بخاری پر لکھا گیا تھا شروحات کے انداز میں، دیگر امور کے حوالہ سے، وہ تمام چیزیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے سامنے تھی. اور ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے آج تک، وہ اکثر بیشتر چیزیں فتح الباری سے ہی لی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. تو چونکہ ابن حجر رحمہ اللہ فقہ، رجال، علوم حدیث، علوم فقہ وغیرہ وغیرہ، علوم لغت میں بڑے ماہر تھے، تو ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے مدرس کو تمام چیزوں کا حل فتح الباری میں مل جاتا ہے. اس لیے فتح الباری امت کا، شیوخ الحدیث کا مرجع کتاب ہے، اس کو لازم پکڑنا چاہیے. یہاں پر ایک اور دلچسپ بات بھی ہم بتا دیں، فتح الباری میں بہت زیادہ مواقع پر ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث پر میری مستقل جز ہے، اس مسئلہ پر میرا مستقل جز ہے. تو اب اللہ کی توفیق سے کئی ایک اجزاء بھی وہ شائع ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر ماء زمزم لما شرب لہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو فتح الباری میں لائے ہیں، وہاں یہ لکھا ہے کہ مستقل اس پر ہم نے ایک جز لکھا ہے. چند سال پہلے مکہ مکرمہ کے ایک مکتبہ سے ہمیں یہ رسالہ مل گیا الحمدللہ. اسی طرح ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہمیں لاہور جانے کا موقع ملا، وہاں ایک مکتبہ پر ابن حجر رحمہ اللہ کے 5 اجزاء، یعنی مختلف احادیث کی تفصیل کے حوالہ سے 40 ترک جمع کیے ہیں، 50 ترک جمع کیے ہیں، ان پر مستقل رسالے لکھے. وہ بھی الحمدللہ شائع کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں. فتح الباری کے مطالعہ کے دوران ہمیں ان اجزاء کو بھی زیر مطالعہ لانا چاہیے. ایک بچے نے سوال کیا، رشوت الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر طرح کی رشوت یہ ناجائز ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ پیارے بیٹو، رشوت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کسی کا حق چھیننے کے لیے رشوت، یہ حرام ہے، اور حدیث میں یہی مراد ہے.
مثال کے طور پہ سیف الرحمان کا ان کی تعلیم، ان کے کاغذات، ان کی جسامت، یہ نوکری کے 100% اہل ہیں، ہائی گریڈ نمبر ہیں، ہر لحاظ سے یہ مکمل ہیں، لیکن میرا بیٹا، اس کے نمبر بھی تھوڑے ہیں، وہ اہل نہیں ہے۔ یہ حق ہے کہ جو مصطفیٰ کو ملے، سیف الرحمان کو ملے، لیکن ہم نے پیسہ دے کر ان کا حق چھینا اور اپنے بیٹے کو جو نہ اہل تھا اس کو ہم نے لگوا دیا، تو یہ رشوت حرام ہے، یہ رشوت حرام ہے، اور یہی مراد ہے۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اتحاف الکرام شرح بلوغ المرام، جو عربی میں شرح تھی، پھر دارالسلام نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع کیا ہے، وہاں یہ تفصیل آپ کو ملے گی اس حدیث کی تحت۔ اور دوسری قسم جس میں انسان اپنا حق لیتا ہے، مثلا مجھ پر جھوٹا مقدمہ ہی کسی نے دائر کروا دیا، اب میں سچا ہوں تو میں اپنے اوپر سے جھوٹ کی تہمت کو دور کرنے کے لیے اپنا حق، انہوں نے مجھے تو جیل میں ڈال دیا ہے، حالانکہ میرا حق آزادی ہے، مجھ پر جھوٹا کیس لگا ہے، میں اپنے جھوٹے کیس سے بری ہونے کے لیے پیسہ دوں تاکہ میری جان چھوڑیں، تو یہ رشوت نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ پھر ایک بچے نے سوال کیا کہ نوکری کرنا کیسا ہے، گورنمنٹ ہو یا ہمارے پرائیویٹ ادارے ہوں، ہر اس ادارے میں نوکری کرنا جائز ہے، درست ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی حدود پامال نہیں ہوتی، رزق حلال کے متعلق وہ کاروبار ہے، کوئی سودی وغیرہ سسٹم نہیں ہے، اس میں ہمیں نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، جس ادارے کا یا جس سسٹم کا پتہ ہو کہ یہاں تو انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کے مخالف ہی کام کروانا ہے، تو اس ادارے میں ہم نے کام نہیں کرنا۔ مثلا سودی سسٹم ہے، بینکوں کا سسٹم ہے، ٹیکس ایک بہت بڑا ادارہ ہے، سسٹم ہے پاکستان میں، یہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں ٹیکس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان اداروں میں ہمیں جاب سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حکمرانوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ پاکستان کو سود سے پاک کریں، ٹیکس والے سسٹم سے، گندے سسٹموں سے پاکستان کو پاک صاف کریں۔ اور یہی پاکستان کا منشور تھا، محمد علی جناح رحمہ اللہ بانی پاکستان کا یہی منشور تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی میں دفاع پاکستان ہے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث پر 100% نفاذ نہیں کریں گے ملک پاکستان کی دھرتی میں، اس وقت تک پاکستان کی بقا خطرے میں ہے، مشکل ہے۔ ہاں، پاکستان کی بقا قرآن و حدیث پر ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کو نافذ کریں اور سود جیسی لعنت سے، قرآن و سنت کے مخالف سسٹم جو بھی ہیں اس سے پاکستان کو پاک کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ چند ضروری سوالات آج بچوں نے کیے، ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم لائیو ان کے جواب دے دیں تاکہ ہمارے دیگر بھائی بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔